بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ اے اللہ، اس مہینے کے پہلے عشرے میں ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے گھر کو فرشتوں کی آمد اور اپنی رضا کا مقام بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گھر میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرما اور اسے سکون و برکت کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ہم سفر عطا کر جو ہمارے دین اور دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اے رب کریم، ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یا اللہ، ہمارے درمیان محبت، احترام اور صبر پیدا فرما اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر کیا ہے۔ یا رب، ہمارے آنگن کو خوشیوں، محبت اور باہمی اتفاق سے بھر دے۔ اے اللہ، اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم پر بے شمار رحمتیں نازل فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا رب، اس مقصد مہینے کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، اس مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور رزق کی فراوانی عطا فرما۔ یا رب کریم، اس مبارک مہینے کے وسیلے سے ہماری پریشانیاں دور فرما اور آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ، اس بابرکت دنوں کے صدقے ہمیں صحت، عافیت اور لمبی نیک زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس مہینے کی رحمتوں سے ہمیں جہنم سے نجات اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ، اس مقصد کے مہینے کے صدقے ہماری ٹوٹی امیدوں کو جوڑ دے اور ہمارے نصیب سنوار دے۔ یا رب، اس مہینے کی برکت سے ہمیں اور ہماری اولاد کو دین پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، میری نانی امی کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، انہیں نور عطا فرما اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمارے گھر سے ہر قسم کی پریشانی، بیماری اور تنگی کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے گھر کو اپنی یاد، قرآن کی تلاوت اور نماز کی برکتوں سے آباد رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے رزق میں کشادگی اور ہمارے دلوں میں صفائی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں ہر حسد، نظر بد اور آزمائش سے اپنے امان میں رکھ۔ اے اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک، صالح دین دار اور باادب اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بنے۔ یا رب، ہماری اولاد کو ایمان کی مضبوطی، اچھے اخلاق اور صحت کاملہ عطا فرما اور انہیں اپنی اطاعت گزار بنا دے۔ اے پروردگار، ہمارے آنے والی نسلوں کو نیک راستے پر چلا، انہیں بری صحبت اور ہر گناہ سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو قرآن سے محبت کرنے والی، نماز قائم کرنے والی اور سچ بولنے والی بنا دے۔ یا اللہ پاک، ہماری اولاد کو علم نافع، رزق حلال اور اچھی تقدیر نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر کو اولاد کی ہنسی، رحمت اور برکت سے آباد فرما دے۔ یا اللہ پاک، میری نانی امی کی قبر کی تنگی کو کشادگی میں بدل دے، ان کے درجات بلند فرما اور انہیں انبیاء، صدیقین اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما۔ اے میرے رب، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے گھر کو امن، محبت اور اتفاق کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرما اور مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرض کے بوجھ سے اور دشمنوں کے غلبے سے اپنی پناہ میں رکھ۔
اے اللہ ہمیں قبر کی سختی اور اندھیرے اور عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد اور ہر قسم کی بری نظروں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ میدان حشر میں ہمیں رسوائی سے بچانا اور اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا اور موت کے وقت کلمہ طیب نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے بدن کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما اور مجھے دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جانے دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں جیسا بنا دے اور ناشکری سے بچا۔ اے ہمارے رب ہم سے ہماری عبادت، ہمارے روزے، ہماری نمازیں اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یا اللہ میری نانی امی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ اگر ہمارے نصیب میں اولاد ہے تو اسے صحت مند اور نیک سیرت اور کامیاب بنا، اور اگر ابھی نہیں تو ہمیں صبر اور بہترین وقت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور گمراہی سے بچا۔ اے اللہ پل صراط پر ہمارے قدموں کو ثبات عطا کرنا اور اسے بجلی کی طرح پار کروانا۔ ناظرین کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ رمضان المبارک میں پیش آنے والا سب سے عظیم اور تاریخ ساز واقعہ فتح مکہ میں ہے، جو 8 ہجری سن 630 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بڑے خون خرابے کے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ پیش منظر 6 ہجری میں مسلمان اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی، لیکن بعد میں قریش کے حلیف قبیلے نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا، جو معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ مکہ کی طرف روانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ یہ لشکر رمضان المبارک میں نکلا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور حکمت کے ساتھ سفر جاری رکھا تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ مکہ میں داخلہ عاجزی کی مثال۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کو اندازہ ہو گیا کہ اب مقابلہ ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ کی یاد دلاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تحریر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ لمحہ اسلام کی حقانیت کا واضح اعلان تھا۔ معافی اور رحمت کی مثال۔ جن لوگوں نے سالہ سال مسلمانوں کو ستایا، ان میں سے اکثر کو عام معافی دے دی گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں بے مثال رحم و کرم کی مثال ہے۔ فتح ہونے کے باوجود بدلہ نہ لیا گیا۔ اس واقعے کی اہمیت: مکہ دوبارہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ عرب کے قبائل جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسلام کو کھلی طاقت اور عزت حاصل ہوئی۔ ناظرین غزوہ خندق میں کھجور کا معجزہ۔ رمضان کے قریب پیش آنے والے ایمان افروز واقعات میں سے ایک واقعہ کھجوروں کی برکت کا ہے، جو غزوہ
خندق 5 ہجری کے موقع پر پیش آیا۔ پس منظر: جب مدینہ منورہ پر کفار کے بڑے لشکر نے حملے کی تیاری کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کی گرد خندق کھودی۔ سردی، بھوک اور فاقے کی کیفیت تھی۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ تھوڑی سی کھجوریں مگر بڑی برکت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر آتا ہے کہ گھر میں صرف تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا آٹا تھا۔ انہوں نے چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ اکیلے تشریف لے آئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اے خندق والو، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، سب آ جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ اتنے لوگوں کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا۔ معجزہ اور برکت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں اور تھوڑے سے کھانے پر دعا فرمائی۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد وار آتے گئے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا مگر کھجوریں اور کھانا ختم نہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ کے راستے میں دی گئی تھوڑی چیز بھی بڑی تیار ہو جاتی ہے۔ اخلاص اور نیت میں برکت ہو تو کمی بھی کافی ہو جاتی ہے۔ مہمان نوازی اور سخاوت ایمان کی علامت ہے۔ ناظرین، خاص ٹوٹکے بہت کام آئیں گے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کچا انار مت کھاؤ، گردوں میں پتھری پیدا ہو جائے گی۔ جو عورتیں پیٹ کے نکلنے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں، لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت ایک مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ پالک میں ثابت لیموں ڈالنے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے، صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو غور سے دیکھا کرو۔ ایسا 3 دن کرنے سے پانی نکلنا رک جائے گا۔ اپنے دماغ کو کمپیوٹر جیسا تیز بنانا ہے تو دہی کے اندر بادام کا پاؤڈر ملا کر کھا لیا کرو۔ اس سے نظر بھی تیز ہو جائے گی اور دماغ بھی تیز ہوگا۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، جلد چمکدار ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی بہت زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سیب کے جوس میں چقندر کا جوس، کھجور اور 1 دانہ پسا ہوا ادرک شامل کر کے پی لو۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ ناظرین، رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ انجیر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، دل کے مریضوں کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ سونے سے قبل کوئی بھی کتاب پڑھ لی جائے تو آنکھیں تھک جاتی ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ سکون کی اور اچھی نیند آئے گی۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے پرہیز کرو ورنہ دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ ناظرین، لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ تمہاری یادداشت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، ادرک چاٹنے سے طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف پھونک لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے
منہ سے بدبو نہیں آئے گی، گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے، کچا دودھ پیا کرو، آپ کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا، پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے حافظہ کمزور ہوگا، چہرے پر گرم پانی کی بھاپ لینے سے آپ کا چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا، بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں، بکری کا دودھ پینے سے بخار جیسا بھی ہو ٹھیک ہو جاتا ہے، شہد زبان کے نیچے رکھو، دماغ تیز ہو جائے گا، جب کھانسی بڑھ جائے تو میٹھی چیز کا استعمال نہ کرو ورنہ تمہارا گلا کافی حد تک بیٹھ سکتا ہے اور بولنا بحال ہو جائے گا، کھجور کے ساتھ نیم گرم دودھ پی جائیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا، کھجور بکری کے دودھ میں شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہو جائے گا، آلو ابال کر ٹھنڈا کر کے کھانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں، کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے، چہرے کی جلد پھٹنے لگے تو گرما کاٹ کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، جلد پھٹنا بند ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر جلد کی رنگت زرد پڑ جائے تو جان لو کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے اور آپ خون کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ صبح نہار میں نیم گرم پانی کا ایک گلاس پینے سے آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جائے گا اور سارا دن بدن کو ہلکا محسوس کریں گے اور سستی نہیں چڑھے گی۔ سوکھے دھنیا کی پھکی بنا کر کھا لینے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے، منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آنسو پینے سے کبھی شکایت نہیں ہوتی، پانی میں نیم کے پتے ابال کر پکانے والی جگہ کو دھونے سے بواسیر دور ہو جاتی ہے، کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ ناظرین، روزانہ گاجر کھا لیا کرو، بدن میں نیا خون بننے لگے گا اور نظر تیز ہو جائے گی۔ یوگا کرنے سے پیٹ کی بیماریاں اور دوسری بیماریوں سے آپ دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تھوڑا سا پانی پی لیں، اس میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں، اس سے بلغمی دمہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ کے چہرے پر جھریاں آنے لگی ہیں تو صرف ایک کھیرا رگڑ دو، چند دنوں کے اندر آپ کا چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دینے لگے گا۔ ناظرین، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ کھیرا کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اچانک وزن بڑھنے لگے تو سوتے وقت دائیں جانب ہو کر سونے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، جسم میں 20 سال جیسی طاقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں، ایسی عورت پہلی بیٹی کو جنم دے گی۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ روٹی چبا کر کھانے سے کھانا جلدی اور اچھے سے ہضم ہوتا ہے۔ بدن کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دیں، میل دور ہو جائے گی۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی والا پانی پلاؤ، بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ دہی، عرق گلاب اور ادرک کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں منٹوں میں غائب ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے
گردے ہمیشہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو پیشاب کر کے سویا کریں۔ دودھ ابال کر الائچی ڈال کر پینے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی آنکھیں نیچی کر کے رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت اور آرام دیتا ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا ایک قطرہ ڈال لیا کرے، چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ شوگر کم ہونے کی وجہ سے بندہ اچانک سے گر سکتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، چکر آتے محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ان علامات کو نظر انداز کیا جائے تو ایسی حالت میں بندے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے دن میں 3 سے زیادہ کھانا کھائیں۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیں۔ شکریہ۔